پھر قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے، غنا سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو یتغنا کے کئی معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 تحسین الصوت، بہترین آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنا. نمبر 2 استغنا، یتغنا کا مطلب غنی ہونے کے معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ قرآن کی وجہ سے دیگر کتابوں اور علوم سے بے پرواہ ہو جانا، ان کو کوئی توجہ نہ دینا. التحزن، قرآن کریم کو غم و اندوہ سے پڑھنا کہ فکر آخرت پیدا ہو، قرآن پڑھتے ہوئے رونا. التشاغل، قرآن کریم میں اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ جائے، یعنی قرآن ہی پرائرٹی بن جائے، دوسری چیزیں ان امپورٹنٹ ہو جائیں. تلذذ، یعنی قرآن پڑھتے وقت لذت و سرور حاصل کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، خوبصورت آواز بھی ہو، قرآن پڑھ کر ایک استغنا بھی ہو، قرآن سے مشغولیت بھی ہو، رونا دھونا بھی ہو، اور لذت و سرور بھی حاصل ہو. لیکن خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ تکلف سے کام نہ لیں، اپنا نیچرل انداز اختیار کریں اور دوسروں کی نقالی بھی نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو امپروو کرتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی قرآن تو ہے ہی خوبصورت لیکن آپ کی آواز اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی. داؤد علیہ السلام خوبصورتی سے زبور پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے. تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے بھی تھے، یعنی اس کو لمبا بھی کرتے تھے. براء ابن عازب کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے سنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا، یعنی آپ سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں، عشاء کے بعد گھر دیر سے آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت سن رہی تھی اور اس جیسی قرات میں نے کبھی نہیں سنی. وہ فرماتی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا فرمائے، یعنی آپ نے ان کی تعریف کی. لیکن بعض اوقات ہم خوبصورت بناتے بناتے خشیت کھو دیتے ہیں، تو خوبصورتی میں خشیت بھی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہو. یعنی لوگوں میں قرات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن گانے کے انداز میں مت پڑھیں.